پانی کا بہاؤ انتہائی تیز تھا۔ وہ ماہرانہ انداز میں تیراکی کرتے ہوئے اس وجود تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا جو سمندر کی گہرائیوں میں ڈوبتی چلی جا رہی تھی۔ زارون آفریدی کو آج موت سے شدید خوف محسوس ہوا۔ اس کی اپنی سانسیں اس کا ساتھ چھوڑنے لگی تھیں۔ دریا کا یخ ٹھنڈا پانی اس کی رگوں میں دوڑتے خون کو جما گیا تھا، تو وہی اسے کھو دینے کا احساس دل کی دھڑکنوں کو انتہائی سست کر چکا تھا۔ نہیں، میں اسے نہیں کھو سکتا، ایک وہی تو حاصل ہے میرا۔ ادینہ کے بے ہوش وجود کو گہرائیوں میں غرق ہوتا دیکھ زارون آفریدی کے دل نے صدا دی۔ وہ برق رفتاری کا مظاہرہ کرتے پانی کو چیرتا ہوا ادینہ کے وجود تک پہنچتے اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ سمندر کی سطح پر آتے وہ اس کے نازک وجود کو سختی سے خود میں بھینچتے کنارے کی جانب بڑھا تھا۔ اس کے سینے سے لگی اس کے دل کی بے تاب دھڑکنوں کو راحت پہنچا گئی تھی۔ زارون نے کنارے پر آتے ادینہ کے وجود کو زمین پر لٹاتے اس کی تیزی سے نیلے پڑتے وجود اور رکتی سانسوں کو محسوس کرتے اس کے ہاتھ پاؤں رگڑے۔ ٹھنڈی ہوائیں اس پر کپ کپی طاری کر چکی تھی۔ وہ مضبوط اعصاب کا مالک تھا، اسی سبب اب تک ہوش میں تھا۔ ادینہ کے وجود میں کوئی ہلچل نہ محسوس کرتے زارون کے چہرے پر اضطراب پھیلا تھا۔ ادینہ کے پیٹ پر ہاتھ کا دباؤ ڈالتے اس نے پانی نکالنے کی کوشش کی، لیکن بے سود۔ زارون نے پریشانی کے عالم میں اپنے اطراف میں دیکھا۔ ادینہ سرخ اور سفید رنگت اس وقت نیلاہٹ زدہ تھی۔ وہ دھیمی دھیمی ٹوٹتی سانسیں بھرتی زارون کی جان لبوں پر لے آئی تھی۔ زارون جو اضطرابی انداز میں اس کے حسین زرد چہرے کی جانب دیکھ رہا تھا کہ دماغ میں ہوتے جھماکے کے سبب پل نہ ضائع کرتے اس کے لبوں پر جھک گیا۔ ادینہ کے لبوں کو اپنے لبوں میں پیوست کیے وہ اپنی سانسیں اسے سونپتے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کئی پل وہ اپنی سانسیں ادینہ کو سونپتا رہا کہ ادینہ کے وجود میں ہلچل ہوئی۔ چہرے کی نیلاہٹ میں کمی در آئی تھی۔ اس کے سرد وجود میں گرمائش سرایت کرنے لگی تھی۔ بھاری پپوٹوں کو بمشکل کھولے اس نے دہکتے لبوں کا لمس اپنے لبوں پر محسوس کرتے خود پر جھکے زارون کو دیکھا تھا۔ پل میں اس کی رنگت سرخ ہوئی تھی۔ زارون اس کے وجود میں ہلچل محسوس کرتے اس سے دور ہوتے اپنی پھولتی سانسیں استوار کرنے لگا، جبکہ ادینہ شرم سے چور ہوتے اپنے بے ترتیب سانسوں کو اعتدال میں لانے کی صحیح کرتے اٹھ بیٹھی۔ ٹھیک ہو تم؟ زارون اس کے اٹھنے پر اس کے نزدیک آتے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں تھامتے گہری فکر مندی سے گویا ہوا۔ ادینہ نے لرزتی پلکیں لیے اس بات میں سر ہلایا۔ ڈرا دیا تھا تم نے مجھے ادینہ، آج سے پہلے کبھی اس قدر خوفزدہ نہیں ہوا میں۔ فرط جذبات میں مبتلا ہوتے اسے اپنے سینے سے لگائے گمبھیر خوفزدہ آواز میں گویا ہوتے ادینہ کو حیرت میں مبتلا کرنے کے ساتھ اس کی رنگت میں گھلتی سرخیوں میں بھی اضافہ کر گیا تھا۔ ادینہ کا دل پسلیوں سے سر ٹکرانے لگا۔ میں ٹھیک ہوں زارون۔ ادینہ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے گویا اسے تسلی دی، جبکہ چہرہ جھکائے اس نے ایک نگاہ اپنے سراپے پر ڈالی۔ رخساروں پر ٹھہری سرخی میں مزید اضافہ ہوا۔ اپنا بھیگا سراپا دیکھتے اس کا لباس اس کے بدن کو عیاں کر رہا تھا۔ اس سے قبل کہ وہ اس سے دور ہوتی یکدم اطراف میں آتے مردوں کو دیکھتے وہ مزید زارون میں سمائی، جبکہ زارون اس کے گرد گرفت سخت کرتے خود بھی حیرت زدہ وہاں آئے ہتھیاروں سے لیس آدمیوں کو دیکھ رہا تھا۔ کون ہو تم دونوں اور کیا رشتہ ہے دونوں کا؟ ان آدمیوں کے درمیان کھڑے سفید داڑھی والے شخص نے گرجدار آواز میں پوچھا۔ ادینہ کے وجود میں اس شخص کی آواز سنتے کپ کپی طاری ہوئی۔ وہ مزید زارون کے سینے میں سمائی۔ زارون اسے خود میں سمایا اسے ان آدمیوں کی نظروں میں آنے سے بچا گیا۔ ہم دونوں میاں بیوی ہیں، اوپری ڈھلوان سے دریا میں گر گئی تھی، زارون نے سنجیدگی سے انہیں جواب دیا۔ اس شخص نے شکی نگاہوں سے اسے دیکھا، گویا اسے یقین نہ آیا تھا۔ لڑکے ہمیں یقین نہیں تم پر، یہ ہمارا علاقہ ہے اور تم ہمارے علاقے میں ایک لڑکی کے ہمراہ اس حالت میں موجود ہوتے ہماری غیرت کو للکار چکے ہو۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ تم دونوں میاں بیوی ہو؟ وہ شاید اس علاقے کا سردار تھا، سرد لہجے میں گویا ہوا۔ زارون نے لب سختی سے بھینچے، بھلا وہ کیسے انہیں یقین دلاتا کہ وہ دونوں میاں بیوی ہیں؟ میں کس طرح آپ کو یقین دلاؤں؟
میری بیوی ڈھلوان سے نیچے دریا میں گری تھی، جب اسے بچانے کی خاطر مجھے بھی دریا میں کودنا پڑا اور ہم یہاں آ گئے۔ زارون نے وضاحت دی۔ سردار اب بھی اس کی وضاحت سے مطمئن نہیں تھا۔ لڑکے، ہمیں تمہاری وضاحت مطمئن نہیں کر رہی۔ سردار کی بات پر زارون نے دانت پیسے۔ ٹھنڈی ہواؤں کے سبب ان دونوں کے وجود پر کپ کپی سی طاری ہو رہی تھی۔ وہ تو برداشت کر پا رہا تھا، لیکن یہ ٹھنڈ ادینہ کا وجود ٹھنڈا پڑتے اسے پریشانی میں مبتلا کر گئی تھی۔ آپ کو مطمئن کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا، آپ بتا دیں؟ زارون نے انتہائی ضبط سے پوچھا تھا۔ اس وقت وہ ان کے علاقے میں تھا، راستوں سے انجان۔ اسے جلد از جلد ایک رہائش گاہ کی ضرورت تھی جہاں وہ ادینہ کو لے جا سکے۔ تم دونوں کو ہمارے ساتھ جانا ہوگا، دوبارہ نکاح کروایا جائے گا تمہارا۔ سردار کی بات سنتے زارون نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، زارون نے اس بات میں سر ہلاتے رضامندی دی۔ اس کی رضامندی دیتے ہی سردار نے اپنے ہمراہ کھڑے شخص کو اشارہ کیا، جو سر کو خم دیتے وہاں سے نکلتا چلا گیا اور کچھ ہی پل کے بعد ایک گاڑی میں ان کی جانب آیا۔ بیٹھو لڑکے، اور یہ چادر لڑکی کو اوڑھا دو۔ سردار کے کہنے پر زارون نے اس بات میں سر ہلاتے ادینہ کے سراپے کو چادر میں ڈھک کر گاڑی کی جانب قدم بڑھائے۔ ادینہ اس کا ہاتھ تھامے اس کے قدموں کے نشان پر قدم رکھتے اس کے ساتھ ہولی تھی۔ ماضی آفس میں تبیز خاموشی کا راج تھا۔ نیلی آنکھوں والا وہ خوبرو مرد اپنی ٹیبل پر رکھے بھاپ اڑاتے کافی کے مگ کو سرخ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس وقت تو سوچوں کے دھاگوں میں بری طرح الجھا ہوا تھا۔ آج صبح بھی وہی ہوا جو پچھلے کئی سالوں سے ہوتا آ رہا تھا۔ آج پھر اس کی سوتیلی ماں نے اس پر طنز کے تیر برسائے تھے۔ آج پھر اس کی ماں کے کردار پر وار کیا گیا تھا اور آج پھر وہ گہری اذیت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ سر، آفس میں کھڑے اس کے سیکرٹری نے اسے دوبارہ مخاطب کیا۔ وہ تقریباً 10 منٹ سے اس کے سامنے کھڑا اسے 2 بار مخاطب کر چکا تھا، لیکن جواباً وہ نیلی آنکھوں والا شہزادہ اس کی جانب متوجہ نہیں ہوا تھا۔ ہاں بولو۔ زارون نے اس کی آواز سنتے ہوش میں آتے اسے جواب دیا۔ سر، آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں، کیا کوئی بات ہے؟ سیکرٹری نے دھیما سا مسکراتے ہوئے اس سے استفسار کیا۔ زارون نے سرخ نگاہوں کا مرکز اس کی جانب کیا۔ 30 سال گزر چکے ہیں التمش۔ ان 30 سالوں میں ایسا ایک دن بھی نہیں گزرا جب میں نے اپنی ماں کے کردار کے بارے میں کچھ غلاظت اپنے باپ اور اپنی سوتیلی ماں کے منہ سے نہ سنی ہو۔ اب مجھے لگتا ہے مجھے اس پہیلی کو سلجھا لینا چاہیے، اپنی ماں کو ڈھونڈ لینا چاہیے، ان کے کردار پر لگے اس داغ کو مٹا دینا چاہیے۔ زارون کے لہجے میں بلا کی سنجیدگی تھی۔ التمش اس کا پرسنل سیکرٹری تھا اور اس کے ہر راز سے واقف تھا۔ وہ زارون کی زندگی کے تمام پہلوؤں سے آگاہی رکھتا تھا۔ مطلب اب آپ اپنی والدہ کو ڈھونڈیں گے سر؟ التمش نے دوبارہ تصدیق چاہی۔ ہاں، کیا تمہاری نظر میں ہے کوئی ایسا شخص جو مجھے میری ماں کو ڈھونڈنے میں مدد دے؟ مطلب کوئی ڈیٹیکٹیو وغیرہ؟ زارون نے کافی مگ پر انگلی پھیرتے ہوئے اس سے دریافت کیا۔ جی سر، میری نظر میں ایک شخص ایسا ہے، اسے ان کاموں میں حد درجہ دلچسپی ہے اور وہ ہر پہلو کو بھانپتا، ہر سوراخ کھوج نکالتا ہے۔ التمش کی آنکھیں اس شخصیت کو سوچتے چمک رہی تھیں، جبکہ زارون بھی دلچسپی سے اس شخص کے بارے میں سن رہا تھا۔ اچھا، کون ہے وہ، نام بتاؤ؟ زارون نے متجسس ہوتے پوچھا۔ ادینہ عالم، التمش نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زارون کی نگاہوں میں حیرت ابھری۔ لڑکی ہے وہ؟ جس طرح التمش نے اسے بتایا تھا وہ یہی سمجھا تھا کہ وہ کسی آدمی کے بارے میں بات کر رہا ہوگا۔ جی سر، لڑکی ہے وہ، اور میری دوست ہے۔ التمش کا لہجہ فخریہ تھا۔ زارون نے سر کو خم دیا۔ پھر ملواؤ مجھے اپنی دوست سے۔ التمش، جتنی جلدی ہو سکے میں اس پہیلی کو سلجھانا چاہتا ہوں۔ ایک صبح میں اٹھتا ہوں اور میری ماں غائب ہوتی ہے۔ باپ ایک ہفتے بعد ہی خالہ کو ماں بنا کر لے آتا ہے۔ ماں کے بارے میں پوچھنے پر مجھے ڈانٹ پڑتی ہے اور میری ماں کو بد کردار کہہ دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر سال میری سالگرہ کے دن مجھے میری ماں کی جانب سے خط موصول ہوتا ہے۔ بنا نام کے، بنا پتے کے، یہ ایک پہیلی بن گیا ہے میرے لیے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ اس پہیلی کو سلجھایا جائے۔ زارون نے اپنے ماتھے کو انگوٹھے سے رگڑتے ہوئے کہا۔ التمش اس کے لہجے اور آنکھوں میں واضح تڑپ محسوس کر سکتا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور آفس سے نکلتا چلا گیا۔ زارون نے اس کے جاتے ہی اپنے والیٹ کو کھولتے اس تصویر کو نم نگاہوں سے دیکھتے لبوں سے لگایا۔ میں آپ کو ڈھونڈ لوں گا ماما۔ تصویر کو اپنی نگاہوں کے سامنے کرتے
نم آواز میں مضبوطی سے بولا تھا۔ زارون حیرت اور بے یقینی سے سامنے بیٹھے وجود کو دیکھ رہا تھا، جو عبائے میں ملبوس، نقاب کیے، ہاتھ میں فون تھامے اس کے مقابل بیٹھی، نظریں اس کی نظروں میں گاڑی ہوئی تھی۔ اس کی حیرانی کا سبب اس کے دماغ میں بنا ڈیٹیکٹیو لڑکی کا خاکہ تھا۔ اسے لگا تھا لڑکی ماڈرن لباس میں ملبوس ہوگی، لیکن یہاں تو وہ ایک مشرقی لباس میں ملبوس تھی۔ چہرے پر معصومیت کے ساتھ ساتھ آنکھوں میں ذہانت بھی تیر رہی تھی۔ ادینہ نے بھویں ریز کیے اسے دیکھا۔ اس شخص کی خود پر ٹکی نگاہیں اسے کنفیوز کر رہی تھی۔ ہمیں کام کی بات کر لینی چاہیے۔ ادینہ نے اسے یکٹک خود کی جانب دیکھتے پا کر اسے مخاطب کیا۔ اس وقت وہ دونوں ایک کیفے میں بیٹھے ہوئے تھے، شام کا سما تھا۔ زارون نے گلا کھنکارتے خود کو حیرت اور بے یقینی کے زمرے سے نکالتے اس کے آگے چند کاغذات رکھے۔ ادینہ کی تمام تر توجہ ان کاغذات کی جانب مبذول ہوئی۔ وہ ہر خط کو اٹھاتے پڑھ رہی تھی جب زارون نے بات کا آغاز کیا۔ میں 7 سال کا تھا جب صبح اٹھتے ہی مجھے پتا چلا کہ میری ماں گھر میں نہیں ہے۔ بابا سے پوچھا تو انہوں نے کہا وہ بھاگ گئی ہے، حالانکہ رات کو میری ماما میرے ساتھ تھی۔ تقریباً 1 ہفتے بعد میرے بابا میری ماں کی جگہ میری سگی خالہ کو لے آئے۔ میں جب جب اپنی ماں کی بابت پوچھتا تب تب میری ماں کے کردار پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے۔ وہ وقت ہے اور آج کا وقت ہے۔ ہر سال میری سالگرہ کے دن مجھے یہ خط موصول ہوتے ہیں جو میری ماں کی جانب سے مجھے بھیجے جاتے ہیں اور میری دادی مجھ تک پہنچ جاتی ہیں، لیکن کوئی ایڈریس اس خط پر نصب نہیں۔ آپ مجھے میری ماں کو ڈھونڈنا ہے، اس کے لیے مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ زارون نے سنجیدگی سے اپنی تمام باتوں کا خلاصہ کیا۔ ادینہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ اپنی ماں کو ڈھونڈنے کا خیال آپ کو اب کیوں آیا؟ پہلے کیوں نہیں؟ اپنی سرمئی نگاہیں اٹھائے زارون سے سوال گو ہوئی۔ زارون نے جبڑے سختی سے بھینچے اسے دیکھا۔ پہلے میں اس قابل نہیں تھا، خود میں ہمت منقوط پاتا تھا۔ اب لگتا ہے وقت آ گیا ہے اس گٹھی کو سلجھانے کا۔ زارون نے ٹیبل پر ہاتھ رکھتے اس کی جانب دیکھتے، اس کی سرمئی سرما لگی آنکھوں میں دیکھتے گمبھیر لہجے میں کہا۔ اس لڑکی کی سرمئی آنکھیں عجیب سی کشش خود میں سموئے ہوئے تھیں۔ یہ آنکھیں حسین تھیں، بے ساختہ۔ زارون کے دل میں ہلچل سی ہوئی تھی۔ ادینہ اس کا جھکاؤ اپنی جانب دیکھتے تیزی سے پیچھے ہوئی۔ یہ اس شخص کا دیکھنا، پھر اس طرح سے اس کے نزدیک جھکتے اپنی بات کہنا ادینہ کو نروس کر گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کام کو شروع کرنے سے پہلے مجھے آپ کے گھر جانا ہوگا۔ ادینہ نے وہ تمام خط ٹیبل پر رکھتے سنجیدگی سے کہا۔ زارون کے ماتھے پر 2 بل اود آئے۔ گھر کیوں؟ زارون نے اچنبھے سے پوچھا۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ کی دادی آپ کو یہ سارے خطوط دیتی رہی ہیں، اس لحاظ سے آپ کے گھر جانا بے حد ضروری ہے، کیونکہ گھر میں کوئی نہ کوئی سراغ ہمیں مل سکتا ہے۔ ادینہ نے جواب دیا۔ زارون کے چہرے پر پریشانی چھائی۔ لیکن میں آپ کو گھر نہیں لے جا سکتا۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی کو بھی اس بارے میں خبر ہو کہ میں اپنی ماما کو ڈھونڈنا چاہ رہا ہوں۔ زارون نے اپنی داڑھی انگوٹھے سے رب کرتے پریشانی سے کہا۔ ادینہ نے بغور اسے دیکھا۔ اس کے سامنے کھڑا شخص انتہائی خوبرو تھا۔ بلیک ہائی نیک کے اوپر بلیک جیکٹ لیے، بلیک پینٹ میں ملبوس، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے، نیلی آنکھوں میں سنجیدگی، گہری رمق لیے، وہ کسی بھی صنف مخالف کا دل دھڑکا سکتا تھا۔ ادینہ نے بے ساختہ اس سے نظریں پھیری۔ لیکن گھر جانا تو بے حد ضروری ہے، آپ مجھے اپنی دوست کے طور پر لے جائیے۔ ادینہ نے اسے آپشن دیا۔ زارون نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میرا فرینڈ سرکل نہیں ہے اتنا، اور نہ ہی میں عورتوں کو اپنی دوست بناتا ہوں، انہیں شک ہو جائے گا۔ زارون نے نفی میں سر ہلاتے جواب دیا۔ پھر؟ ادینہ بھی اب پریشانی میں ڈوبی۔ ایک ہی آپشن ہے۔ کچھ پل کی خاموشی کے بعد زارون نے ہچکچاتے ہوئے ادینہ سے کہا، جس نے بھویں ریز کی اسے جاننا چاہا، میں آپ کو اپنی بیوی کے طور پر لے جا سکتا ہوں اپنے گھر۔ زارون کی بات سنتے ہی ادینہ کی سرمئی آنکھیں آخری حد تک پھیلیں۔ اس نے بے یقینی سے زارون کو دیکھا۔ معذرت، یہ کام میں شوق سے کرتی ہوں، دوسرا التمش کے کہنے پر آپ سے ملنے آ گئی تھی، لیکن ایک چھوٹے سے کیس کے لیے میں اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتی۔ ادینہ نے اس کا آپشن رد کیا۔ وہ ایسا قدم اٹھانے کا سوچتے ہی لرز اٹھی تھی۔ یہ چھوٹا سا کیس نہیں ہے، میری ماں 33 سالوں سے مجھ سے دور رہی ہے، مجھے انہیں واپس لانا ہے، ان کے کردار سے بد کرداری کا دھبا مٹانا ہے۔ زارون کو حد درجہ غصہ آیا تھا۔ ادینہ کی بات پر وہ ضبط کے پہرے خود پر بٹھاتا
ٹیبل پر ہاتھ مارتے سرد لہجے میں گویا ہوا۔ ادینہ نے زارون کو دیکھا جس کی سرخ دوروں سے زمین آنکھیں اپنی ماں کے لیے تڑپ خود میں سموئے ہوئے تھی۔ وہ دل سے مدد کرنا چاہتی تھی لیکن جو آپشن اس نے دیا تھا وہ کسی صورت قبول نہیں کر سکتے تھے۔ مسٹر زارون، میں واقعی آپ کی مدد کرنا چاہتی ہوں لیکن جو آپشن آپ مجھے دے رہے ہیں وہ ہرگز مناسب نہیں۔ آپ کا مجھے نہیں پتا لیکن میرے نزدیک نکاح بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ادینہ کے لہجے میں ناگواری کا عنصر شامل تھا۔ زارون نے مٹھیاں بھینچی۔ التمش ادینہ کے کامیاب کیسز کے بارے میں اسے بتا چکا تھا، جسے جاننے کے بعد زارون سمجھ چکا تھا کہ ادینہ ہی اس کی مدد کر سکتی ہے۔ دیکھیے، یہ محض وقتی ضرورت ہوگا، اس کے بعد میں آپ کو آزاد کر دوں گا۔ میں آپ کو اپنی بیوی کے طور پر ہی اپنے گھر لے جا سکتا ہوں۔ اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی دوسری راہ نہیں۔ سمجھنے کی کوشش کیجیے، میرے لیے بہت ضروری ہے میری ماں کو ڈھونڈنا۔ زارون کا ملتجی لہجہ اس کی نگاہوں میں نظر آتی تڑپ دیکھتے وہ سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ وہ خود ماں باپ کے سائے سے محروم رہی تھی، واقف تھی اس اذیت اور تڑپ سے جو بنا ماں باپ کے سہنی پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں راضی ہوں، لیکن جیسے ہی ہمارا کام ہو جائے گا آپ مجھے آزاد کر دیں گے۔ یہ کانٹریکٹ میرج ہوگی۔ کچھ پل تذبذب کا شکار رہنے کے بعد وہ کسی فیصلے پر پہنچتے گویا ہوئی۔ زارون جو اسے امید بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، اس کے راضی ہوتے ہی پرسکون سانس ہوا کے سپرد کر گیا۔ آپ بے فکر رہیں، جیسے ہی مجھے میری والدہ مل جائے گی میں آپ کو آزاد کر دوں گا، زارون دھیما سا مسکراتے ہوئے کہنے لگا۔ ادینہ نے تیز سڑکتے دل کے ہمراہ اس بات میں سر ہلایا۔ راضی ہو تو گئی تھی لیکن عجیب سا احساس تھا اور خوف اس کے وجود کا حصہ بن گیا تھا۔ وہ اپنے کام کو لے کر حد درجہ جنونی تھی۔ اس کا کام اس کا جنون اور شوق تھا اور اپنے شوق کی خاطر وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ زارون کو رضامندی دینے کی ایک وجہ اپنے کام کا جنون اور دوجا اس سے ہمدردی تھی۔ اس کام کے عوض آپ کیا لیں گی؟ زارون نے ہاتھوں کو باہم ملاتے پوچھا۔ وہ اب ان سرمئی آنکھوں میں دیکھنے سے گریز برت رہا تھا کیونکہ یہ آنکھیں اسے حد درجہ ڈسٹرب کر رہی تھی۔ میں ایک آرفن چلاتی ہوں، اسی لیے ڈونیشن کی ضرورت ہے، تقریباً 50 لاکھ۔ ادینہ نے یاد آنے پر اسے بتایا۔ وہ اب لب کچلتے اس کے جواب کی منتظر تھی۔ اسے شدید ضرورت تھی ان پیسوں کی۔ اگر اس طرح اسے پیسے مل جاتے تو یہ اس کے لیے فائدہ مند تھا کہ مل جائیں گے۔ زارون کے لبوں کی تلاش میں مدھم سی مسکراہٹ آئی۔ ادینہ اس بات میں سر ہلاتے اس کے آگے اپنا کارڈ رکھتے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ زارون نے اس کی پشت کو نظروں سے اوجھل ہونے تک تکا تھا۔ ادینہ عالم، نگاہیں خالی راستے سے ہٹاتے اس نے ٹیبل پر رکھے کارڈ پر مرکوز کرتے اسے اٹھاتے اس پر درج ادینہ کا نام زیر لب دہرایا تھا۔ یہ سب کیا ہے زارون؟ تم کسی بھی راہ چلتی لڑکی سے کیسے شادی کر سکتے ہو؟ صفدر صاحب لاؤنج میں کھڑے زارون اور اس کے ہمراہ موجود ادینہ کو دیکھتے گرجے تھے۔ زارون نے لب باہم سختی سے بھینچے انہیں دیکھا، جبکہ ادینہ کو ان کے الفاظ سنتے حد تک محسوس ہوئی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے خاموشی سے ان کی جانب دیکھ رہی تھی، جن کی آنکھوں میں اس کے لیے ناگواری تیر رہی تھی۔ ان کے ہمراہ موجود صبرینہ بیگم بھی اسے تضحیک آمیز نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ فقط دادی تھی جن کی نظروں میں حیرت کے ساتھ ساتھ محبت بھی تیر رہی تھی۔ وہ زارون کے ہمراہ کھڑی سب کے تاثرات بخوبی نوٹ کر رہی تھی۔ بابا، یہ میری بیوی ہے اور اپنی بیوی کے لیے میں تضحیک آمیز لفظوں کو برداشت نہیں کروں گا، زارون نے سرد مہری سے کہا۔ اس سے انتہائی ناگوار گزرے تھے ادینہ کے لیے صفدر صاحب کے الفاظ۔ کل کی آئی لڑکی کی خاطر تم مجھے جواب دو گے زارون؟ صفدر صاحب برہمی سے گویا ہوئے۔ بابا، اگر آپ میری بیوی کے لیے نامناسب لفظوں کا استعمال کریں گے تو میرا فرض ہے آپ کو جواب دینا۔ زارون کا لہجہ برف کی مانند سرد تھا۔ ہم کیا جواب دیں گے زارون سب کو کہ ہمارا بیٹا نہ جانے کس لڑکی کو بہو بنا کر لے آیا ہے، اور وہ بھی راتوں رات؟ نہ ہم نے اس لڑکی کے نام سے واقف، نہ خاندان سے، کون ہے، کیا کرتی ہے، کچھ بھی تو نہیں جانتے۔ صبرینہ بیگم مزید خود پر ضبط نہ کرتے مداخلت کر گئی۔ ادینہ سے دوبر ہوا تو خود پر ضبط کرنا۔ ادینہ زارون آفریدی کی بیوی، آفریدی خاندان کی اکلوتی بہو، یہ پہچان کافی ہے صبرینہ آنٹی، اور آپ کو کسی کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔
میرے نام کے ساتھ اس کے نام کا منسوب ہونا ہی تمام سوالات کا جواب ہے۔ زارون کا لہجہ قطعیت بھرا تھا۔ ادینہ کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہو گئی۔ وہ جانتی تھی یہ سب وقتی تھا، لیکن جانے کیوں اسے اس شخص کا سٹینڈ لینا بھایا تھا۔ دل کی دھڑکنیں بھی پرزور ہوئی تھیں۔ صفدر صاحب اور صبرینہ بیگم خاموش تھے۔ ان کے پاس کوئی اور جواز نہ بچا تھا بحث کا۔ زارون انہیں خاموش دیکھتے دادی کی جانب بڑھ گیا، جو صوفے پر لاٹھی تھامے بیٹھی ہوئی تھی۔ کیسی لگی آپ کو اپنے پوتے کی پسند؟ زارون نے ادینہ کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کیے گھٹنوں کے بل ان کے سامنے بیٹھتے پوچھا۔ ادینہ کو بھی ناچار اس کے ہمراہ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھنا پڑا۔ ماشاءاللہ چاند کا ٹکڑا ہے، دونوں جچ رہے ہو ایک دوسرے کے ساتھ، چاند سورج کی جوڑی ہے۔ دادی ادینہ کی نظر اتارتے مسکراتے ہوئے محبت سے بولی تھی۔ ادینہ ان کی تعریف پر جھیپ سی گئی، رنگت تیزی سے سرخ ہوئی۔ زارون نے شوق نگاہوں سے اس کی بدلتی رنگت دیکھی تھی۔ وہ واقعی چاند کی چاندنی کی مانند دمک رہی تھی۔ آپ اپنے روم میں جائیں، صبح ملتے ہیں آپ سے، زارون نے اٹھتے ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے کہا۔ دادی اس بات میں سر ہلاتی اپنی لاٹھی کے سہارے اٹھ کھڑی ہوئی، تنفر بھری نگاہوں سے ان کی جانب دیکھتے صبرینہ بیگم اور صفدر صاحب کو نظر انداز کیے۔ زارون ادینہ کا ہاتھ تھامے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ آئی ایم سوری ادینہ۔ ادینہ کمرے کو اشتیاق بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی جب زارون کی معذرت پر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ کس لیے؟ ادینہ نے بھویں ریز کیے پوچھا۔ ایک کمرے میں زارون کے ساتھ تنہا ہونا اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر چکا تھا۔ وہ بمشکل اپنے تاثرات پر قابو پائے ہوئے تھی۔ بابا نے جو الفاظ استعمال کیے اس کے لیے۔ زارون نے اس کی ناسمجھی پر مسکراتے ہوئے اسے بتایا۔ اوہ، ضرورت نہیں معذرت کی، آپ نے بھی انہیں جواب دے کر حساب برابر کر دیا تھا، ادینہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے تو بس اپنا فرض نبھایا ہے۔ کوئی میری بیوی کے بارے میں کچھ نامناسب کہے گا تو مجھ سے جواباً خاموشی کی امید نہ رکھے۔ زارون نے کبرٹ کی جانب بڑھتے عام سے انداز میں کاندھے اچکائے کہا، جبکہ ادینہ کے دل کی دھڑکنوں نے پھر رفتار پکڑی تھی۔ آپ کی بیوی خوش نصیب ہوگی پھر، ادینہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہ جانے کیوں اس کی مسکراہٹ یہ بات کہتے ہوئے پھیکی سی رہ گئی تھی۔ زارون جو لیٹرز کبرٹ سے نکال رہا تھا اس کی بات پر ساکت ہوا، پلٹتے خاموش نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ ابھی تو تم ہو میری بیوی، بھورے لباس میں ملبوس اس گڑیا کو دیکھتے زارون کی آنکھوں میں لو سمٹ آئی تھی۔ جب سے وہ اس کے نام سے منسوب ہوئی تھی ایک الگ بے نام سا جذبہ سینے میں سر اٹھا رہا تھا۔ پر زیادہ دن نہیں رہوں گی، ادینہ اس کی نگاہوں کی لو سے جلتی سر جھکاتے صوفے پر بیٹھتی بولی۔ دیکھتے ہیں، زارون کاندھے اچکائے بڑبڑایا۔ اس کی بڑبڑاہٹ ادینہ کی سماعتوں تک رسائی نہیں کر پائی تھی۔ یہ تمام لیٹرز ہیں اور اس لیپ ٹاپ میں CCTV فوٹیجز ہیں اس دن کی جس دن مجھے آخری خط موصول ہوا۔ دادی کا کہنا ہے کہ ایک آدمی دروازے کے باہر کھڑا انہیں بلواتا ہے۔ جب وہ دروازے پر پہنچتی ہیں تو وہ آدمی خط زمین پر رکھتے ان کے پہنچنے سے پہلے ہی چلا جاتا ہے۔ زارون نے ان تمام تفصیلات سے اسے آگاہ کیا۔ ادینہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ تم چاہو تو فریش ہو جاؤ۔ زارون اس کے من موہنے چہرے کو نرمی سے دیکھتا گویا ہوا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ ادینہ اس کی نظروں سے خجل سی ہو رہی تھی۔ نفی میں سر ہلا گئی۔ زارون سر کو خم دیتے واش روم کی جانب بڑھ گیا، جبکہ ادینہ لیپ ٹاپ آن کیے اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ زارون کی نگاہیں بار بار ادینہ کے دلکش نقوش میں الجھ رہی تھیں۔ تعدیر کام کرنے کے بعد ادینہ تو صوفے پر جگہ سنبھالتے سو گئی تھی، لیکن زارون کی نگاہوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ اس کمرے میں وہ عرصہ دراز سے تنہائی کا شکار رہا تھا، لیکن اب اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا ہمراز کوئی ساتھی اس کے ساتھ آ بسا ہو۔ ادینہ کی بھوری بند آنکھیں، تیکھی ناک، گلابی باریک لب، رات کی تنہائی کئی جوان جذباتوں کو جگا گئے تھے جن پر وہ بمشکل بند باندھا ہوا تھا۔ اس کی 36 سالہ زندگی میں ادینہ پہلی لڑکی تھی جس کی جانب وہ راغب ہو رہا تھا۔ نہ جانے کیا کشش تھی، وہ خود کی ذات میں سموئے ہوئے تھی۔ شادی سے پہلے وہ اس کے بارے میں تمام معلومات حاصل کر چکا تھا۔
وہ یتیم تھی، اس نے اپنی ساری زندگی ایک اورفنج میں تنہا گزاری تھی۔ وہ بھی اکیلا تھا اور وہ لڑکی بھی اکیلی۔ وہ دونوں مل کر ایک دوسرے کی ذات میں موجود خلا کو پر کرتے، ایک دوسرے کی تنہائی دور کر سکتے تھے۔ زارون کئی سوچوں میں الجھا، اپنی آنکھیں مون گیا۔ ایک ہفتہ ہونے کو آیا تھا۔ ادینہ بہت باریک بینی سے سبرینا بیگم اور صفدر صاحب کا جائزہ لے رہی تھی، جن کی آنکھوں میں اب تک اس کے لیے صرف ناپسندیدگی ہی تھی۔ فجر کا وقت تھا۔ نماز پڑھتے اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ لب کچھ کہنا چاہتے تھے لیکن کہنے سے قاصر تھے۔ ادینہ نے نگاہوں کا رخ پھیرتے بیڈ پر دراز نیند میں گم زارون کی جانب دیکھا۔ لبوں کے کونے مسکراہٹ میں ڈھلے۔ واقعی بہترین شخص تھا۔ اس کی زوجیت میں آنے والی لڑکی واقعی خوش نصیب ہوگی۔ اس بات کا اندازہ اسے اس گزرتے ایک ہفتے میں ہو گیا تھا۔ جس طرح وہ اسے عزت دیتا تھا، اس کے لہجے کی نرمی اور اس کی آنکھوں میں جھلکتے وہ جذبات جن سے وہ خائف سی اپنا دامن بچا رہی تھی۔ ادینہ کا بس اب اپنے دل پر بھی نہیں چلتا تھا۔ اس شخص کی جانب بڑھتے قدموں کو اس بات سے روک دیتی تھی کہ اس میں اور زارون میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ یتیم گمنام ہے جس کی کوئی پہچان نہیں، تو وہیں زارون جانا مانا بزنس مین۔ اس کا اور زارون کا کوئی جوڑ نہیں۔ ایک ہفتے کی محنت کے بعد اس کے ہاتھ ایک سرا لگا تھا، زارون کی والدہ آمنہ بیگم تک پہنچنے کا۔ وہ زارون کے اٹھتے ہی اسے بتانا چاہتی تھی لیکن اس کے اٹھنے میں ابھی وقت تھا۔ نظریں اپنی خالی ہتھیلیوں پر مرکوز کرتے وہ زارون کے لیے ڈھیروں خوشیاں اور آمنہ بیگم کے جلد مل جانے کی دعا مانگتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارادہ لان میں جا کر ٹھنڈی ہوا میں سانس لینے کا تھا۔ زارون پر ایک گہری نگاہ ڈالتے وہ کمرے سے نکلتی چلی گئی تھی۔ ادینہ ملازموں کو صفائی کرتے دیکھ اپنے دھیان میں لان کی جانب کھلتے دروازے کی جانب بڑھ رہی تھی، جب سامنے سے آتی ملازمہ سے ٹکرائی۔ ملازمہ کے ہاتھ میں موجود خوبصورت واس جو وہ سبرینا بیگم کے کمرے میں رکھنے جا رہی تھی زمین پر گرتے چکنا چور ہوا تھا۔ وہ ہونق بنی اپنے لبوں پر ہاتھ رکھے زمین پر گرے ٹکڑوں کی جانب دیکھنے لگی۔ یہ کیا کر دیا تم نے لڑکی؟ سبرینا بیگم جو اپنے کمرے سے نکلنی تھی ادینہ کو دیکھتے چیخیں۔ یہ واس انہوں نے بہت شوق سے خریدا تھا جو اب برباد ہو چکا تھا۔ وہ غلطی۔ ادینہ اس صورتحال میں گھبرا اٹھی۔ غلطی؟ جانتی ہو کس قدر مہنگا ہے یہ؟ تم کیسے جانو گی؟ تمہارے ہاتھ تو ایک سونے کا گڈا لگ گیا ہے جسے پھانستے تم یہاں اس گھر میں چلی آئی ہو۔ تم جیسی لڑکیوں کا یہی کام ہوتا ہے، امیر لڑکوں کو اپنی خوبصورتی کے جال میں پھنساتے، ان سے شادی کرتے، ان کے پیسوں پر راج کرنا۔ سبرینا بیگم کو تو جیسے موقع مل گیا تھا بھڑاس نکالنے کا۔ ادینہ کی آنکھیں تیزی سے نم ہوئیں۔ اس سے قبل وہ اپنے دفاع میں کچھ کہتی لاؤنج میں تیزی کی دھاڑ گونجی۔ آنٹی سبرینا، اپنے لفظوں پر دھیان دیا کریں۔ زارون جس کی آنکھ ادینہ کے کمرے سے جاتے ہی کھل گئی تھی اور ادینہ کو کمرے میں نہ پا کر اس کی تلاش میں نیچے آیا تھا، سبرینا بیگم کے لفظوں پر مشتعل ہوتے دھاڑا۔ سبرینا بیگم کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ ادینہ نے خاموش نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو یہ سب کہنے کی؟ یہ سب کہنے سے پہلے آپ اپنے گریبان میں جھانک لیتی۔ میری بیوی کو پیسوں سے کوئی غرض نہیں، وہ میرے ساتھ ایک جھونپڑی میں بھی خوش رہ سکتی ہے۔ آئندہ اگر آپ نے میری بیوی کے لیے ان لفظوں کا استعمال کیا تو میں تمام لحاظ بھول جاؤں گا۔ انگشت شہادت کی انگلی اٹھائے وہ انہیں وارن کر گیا۔ سبرینا بیگم اہانت کے احساس تلے خاموش ہوئی۔ ایک نفرت اور ناگوار بھری نگاہ ادینہ پر ڈالتے وہ پیر پٹکتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئیں۔ ٹھیک ہو تم؟ ان کے جاتے ہی زارون ادینہ سے مخاطب ہوا۔ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھتے وہ بے ساختہ آگے بڑھ کر انگوٹھے کی پور سے اس کی پلکوں پر ٹھہری نمی کو چن گیا۔ ادینہ کا دل زوروں سے دھڑکتے خاموش ہوا۔ ٹھیک ہوں۔ زارون کی ذرا سی نزدیکی اس کے دل کی دھڑکنوں کو روک گئی تھی۔ سفید رنگت میں تیزی سے سرخیاں گھلی تھی۔ زارون نے سر کو ہلکا سا خم دیا۔ زارون، ہمیں سوات جانا ہے، ملازمہ کے جاتے ہی ادینہ نے اسے بتایا۔ زارون نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ آپ کی والدہ سوات میں ہی کسی گاؤں میں قیام پذیر ہے۔ جو آدمی خط لے کر آتا ہے وہ سوات کے ہی کسی گاؤں کا رہائشی ہے۔
ادینہ نے اس کی سوالیہ نگاہوں کا جواب دیا۔ زارون نے بے یقین نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا، گویا اسے یقین نہ آیا تھا۔ سچ کہہ رہی ہو؟ زارون نے تصدیق چاہی۔ 100%۔ ادینہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن مجھے کیوں نہیں پتہ لگ سکا کہ یہ سب جو تمہیں پتہ لگ گیا؟ زارون نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے الجھن بھرے لہجے میں کہا۔ زارون صاحب، میں ایک پروفیشنل جاسوس ہوں، کئی تعلقات ہیں میرے۔ ادینہ مسکراہٹ ضبط کرتے اس کے نزدیک ہوتے، اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں کہتے وہاں سے آگے بڑھ گئی۔ زارون نے مسکراہٹ ضبط کرتے اس کی کلائی جکڑے اسے روکا۔ اس جاسوس کے تمام تعلق اب صرف مجھ تک ہی رہنے چاہیے۔ زارون نے بالواسطہ طور پر جیسے اپنے جذباتوں کا اظہار کیا تھا۔ ادینہ نے پلٹتے خاموش نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ دھڑکنوں میں تو تلاطم مچ چکا تھا، پر وہ اپنے تاثرات سے اپنی اندرونی حالت کو عیاں ہونے نہیں دے سکتی تھی۔ کلائی ایک جھٹکے سے آزاد کرواتے وہ اپنے کمرے کی جانب بھاگ گئی۔ زارون نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اس کی پشت کو تکا۔ اس کا یوں کترانا اب اسے خاصا ناگوار گزر رہا تھا اور تکلیف کا باعث بھی بن رہا تھا۔ وہ دونوں پریشان حال دریا کے کنارے کھڑے لفٹ کا انتظار کر رہے تھے۔ سوات کے تقریباً سارے گاؤں وہ چھان چکے تھے، کہیں بھی آمنہ بیگم نہیں ملی تھی۔ ساری امیدیں ٹوٹ چکی تھیں۔ دونوں کے چہروں پر نا امیدی بھرے تاثرات نے اپنی جگہ بنائی ہوئی تھی۔ گاڑی کا ٹائر پنچر ہو جانے کے سبب وہ دونوں خون جما دینے والی سردی میں گاڑی سے باہر کھڑے لفٹ کا انتظار کر رہے تھے۔ ادینہ نے زارون کو مخاطب نہ کیا تھا۔ سارے سفر کے دوران وہ حد درجہ ڈسٹرب تھا۔ یکدم تیز ہوا کے جھونکے کے سبب ادینہ کے ہاتھ میں موجود اس کا رومال اڑتے ہوئے زمین پر گر۔ ادینہ ایک نظر زارون کی پشت پر ڈالتے تیزی سے اپنے رومال کی جانب بڑھی جو ہوا کے سنگ آگے بڑھتے دریا میں جا گرا، اور ادینہ ڈھلوان کے کنارے آتے خود کا توازن برقرار نہ رکھتے دریا میں گرتی چلی گئی۔ ایک تیز چیخ پر زارون جو موبائل میں مصروف سگنل کا انتظار کر رہا تھا اس کی جانب متوجہ ہوا۔ ادینہ کے وجود کو دریا کے یخ پانی میں گرتا دیکھ زارون کی سانسیں تھمیں۔ اگلے ہی پل وہ بنا پل ضائع کیے اسے بچانے کی خاطر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دریا میں کود گیا۔ حال اس خاموش چھوٹے سے کمرے میں موجود چارپائی پر بیٹھی وہ زارون کی منتظر تھے۔ وہ لوگ انہیں ایک چھوٹے سے گاؤں میں لے آئے تھے جہاں لکڑی کے بنے چھوٹے چھوٹے ہٹ نما گھر تعمیر تھے۔ یہاں آتے ہی یہ لوگ عورتوں نے اسے یہاں کی روایتی دلہن کے لباس میں سجا کر اس کے کمرے میں بٹھا دیا تھا، جہاں کچھ پل پہلے ایک قاضی صاحب مرد حضرات کے ساتھ آتے اسے ایک بار پھر زارون آفریدی کے نکاح میں دے چکے تھے۔ کمرے میں جلتے آتش دان کے سبب اس کا وجود راحت میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن دل کی دھڑکنیں حد سے سوا تھیں۔ ہوتی بھی کیوں نہ، اس کا پور پور اس شخص کے لیے سجایا گیا تھا جس کے بدلتے انداز و اطوار اور نگاہوں کے زاویے کا بدل جانا اسے کہیں انکہے پیغام دے رہا تھا۔ دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز سنتے ادینہ نے جھکی پلکیں اٹھائے اندر آنے والے شخص کی جانب دیکھا تھا۔ سفید شلوار قمیص میں ملبوس زارون کے قدم گویا دروازے کے پاس سے ہی جم گئے تھے۔ بیڈ پر بیٹھی لڑکی کسی اپسرا کی مانند تھی۔ گہرے نیلے رنگ کے گھیردار فراک گھٹنوں تک آتی جس پر ہاتھوں سے کڑھائی کی گئی تھی، جبکہ دامن شیشوں کے خوبصورت کام سے مزین تھا۔ سر پر ماتھا پٹی باندھے، گلے میں چکور پہنے، کانوں میں بھاری آویزیں پہنے، وہ لبوں پر سرخ رنگ کی لالی لگائے، آنکھوں میں بھر بھر کر کاجل ڈالے اس کے لیے سجی اس کے سامنے تھی۔ زارون آفریدی کا دل پسلیوں سے سر ٹکرانے لگا۔ کیا حسین سما تھا، دل میں کھلتی محبت کی نئی نئی کونپلیں، رات کا سما، تنہائی اور محبوب جو حلال بھی تھا۔ جوان جذبات نے سینے میں ادھم مچانا شروع کیا تھا۔ ادینہ زارون کو یک ٹک خود کی جانب دیکھتے پا کر اپنی پلکیں جھکا گئی، ہتھیلیاں عرق آلود ہوئیں، گھبراہٹ کے سبب پیشانی پر پسینے کی بوندیں نمودار ہوئیں۔ زارون نے قدم آگے بڑھائے۔ ادینہ اس کے بڑھتے قدموں کو محسوس کرتے فوراً بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہمیں جلد از جلد یہاں سے نکلنا ہوگا زارون، ہمیں آپ کی والدہ کو ڈھونڈنا ہے۔
زارون کی لو دیتی نظریں اسے جو پیغام دینا چاہ رہی تھی وہ گویا اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہی تھی، ساتھ دل کی دھڑکنوں کو بھی قابو کرنا چاہا تھا جو بے ترتیب ہوتے اس کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ وہ عورتیں مجھے یہاں بٹھا گئی تھی، کمرے میں کوئی صوفہ بھی موجود نہیں، میں زمین پر سو جاؤں گی، ہاں یہ ٹھیک ہے۔ وہ چاہے کتنی بھی بولڈ اور خود مختار نہ بن جاتی، اس صورتحال میں پہلی بار پھنستے وہ بھی عام مشرقی لڑکی کی طرح شرم سے دوچار جو منہ میں آ رہا تھا کہہ رہی تھی۔ زارون نے ایک ہی جسم میں تمام فاصلہ طے کرتے اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کرتے اسے خود میں بھینچا۔ ادینہ جو اس کے بڑھتے قدموں کو نہ رکتے دیکھ اپنے لب چباتے سر جھکا گئی تھی۔ زارون کی اس جسارت میں آنکھیں پھیلائے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ کیا تم نہیں جانتی کہ وہ عورتیں تمہیں کیوں اس طرح بیڈ پر بٹھا کر گئی تھی؟ زارون ادینہ کی پھیلی نگاہوں میں براہ راست دیکھتے گویا ہوا تھا۔ ادینہ کو اس کا ہاتھ اپنی کمر پر سرسراتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی کمر پر بے باکی سے اپنا ہاتھ پھیرتے ادینہ کو کانپنے پر مجبور کر گیا تھا۔ نہیں جانتی، ادینہ نے بے دھیانی میں کنفیوز سا جواب دے گئی۔ زارون اس کی ناسمجھی پر گہرا مسکرایا، نیلی آنکھوں میں الوہی چمک نے احاطہ کیا۔ وہ تمہیں بیڈ پر اس لیے بٹھا کر گئیں کہ میں تمہارے نزدیک آتے تمہارے حسین روپ کو سراہوں، تمہاری پور پور پر اپنے لبوں کی مہر ثبت کرتے، تمہیں اپنے انتہائی نزدیک کرتے، تمہاری روح میں شامل ہو جاؤں۔ نکاح اور رخصتی کے بعد وصل کی رات آتی ہے، آج تمہاری اور میری وصل کی رات ہے جانم۔ زارون اس کے حسین فک چہرے پر جھکتے اس کی مدھم سانسوں کی خوشبو محسوس کرتے گمبھیر جذبات سے بھاری لہجے میں گویا ہوا، لہٰذا ادینہ کی جان لبوں پر سجا گیا تھا۔ ادینہ کی پھیلی نگاہوں میں حیرانگی کے ساتھ ساتھ بے یقینی بھی تھی۔ دل کی دھڑکنیں اس پل اس قدر زوروں سے دھڑک رہی تھی کہ زارون کی سماعتوں تک بآسانی اس کی دھڑکنوں کی گونج رسائی کر رہی تھی۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں زارون؟ وصل کی رات؟ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ اور میں اس رشتے کی اصلیت سے واقف ہیں، صرف آپ کی ماں کو ڈھونڈنے کے لیے ہم اس رشتے میں بندھے ہیں۔ ادینہ کے نازک ہاتھ زارون کے کاندھوں پر آن سمائے تھے۔ زارون کی جانب بے یقین نگاہوں سے دیکھتے وہ لرزیدہ آواز میں گویا ہوئی، یہ رشتہ پہلے ایک مجبوری تھا لیکن اب نہیں ہے ادینہ، اب میں اس رشتے کو قبول کرتے تمہیں دل و جان سے اپنانا چاہتا ہوں، اپنا بنانا چاہتا ہوں، تمہارا ہونا چاہتا ہوں۔ زارون نے گمبھیر لہجے میں اس کی ناک سے ناک جوڑے اس کی سانسیں اپنی سانسوں میں شامل کرتے کہا۔ ادینہ کی رنگت بدلی، میں ایسا نہیں چاہتی اور یہ ممکن نہیں، ادینہ نے لہجے کی لڑکھڑاہٹ پر قابو پاتے کہا۔ زارون کے ماتھے پر دو بل اود آئے، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہو کہ تم ایسا نہیں چاہتی۔ زارون نے اس کے جھکے چہرے کو ٹھوڑی سے تھامتے اس کی نگاہوں میں آنکھیں گاڑے کہا۔ ادینہ نے پلکوں کے چلمن کو آنکھوں پر گرتا پردہ کیا، اس شخص کی آنکھوں میں دیکھنا سہانے روح تھا اس پر۔ کہو ادینہ کہ تم ایسا نہیں چاہتی۔ زارون نے اپنی بات دہرائی، زارون پلیز۔ ادینہ نے التجائی لہجے میں کہتے اسے خود سے دور کرنا چاہا۔ تم نہیں کہہ سکتی کیونکہ تمہاری آنکھوں میں وہ دیپ جلتی میں دیکھ چکا ہوں جو میری آنکھوں میں جل رہے ہیں۔ تم کہتی ہو یہ ممکن نہیں، یہ ممکن ہے، محبت ہو تم میری، اپنی محبت کا کھونے کا متحمل نہیں۔ زارون نے انتہائی محبت سے کہتے اس کے ماتھے پر محبت بھرا لبوں کا لمس چھوڑا۔ ادینہ کا وجود کپ کپا اٹھا، پلکیں اٹھائے اس نے زارون کی جانب دیکھا جو وارفتگی بھری نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یتیم ہوں میں، کوئی نہیں ہے میرا، نہیں جانتی میری رگوں میں دوڑتا خون حرام ہے یا حلال۔ ادینہ بھرائی آواز میں گویا ہوئی۔ آخر یہی ایک وجہ تو تھی جو اسے زارون کی جانب پیش قدمی کرنے سے روک رہی تھی۔ دل میں جذبات ہونے کے باوجود وہ زارون کی جانب قدم نہیں بڑھا پا رہی تھی۔ میری بیوی پاک ہے، میری بیوی کی رگوں میں دوڑتا خون پاک ہے،
کیوں کہتی ہو تمہارا کوئی نہیں؟ میں ہوں نا تمہارا۔ زارون کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچا تھا۔ اس کی تیزی سے بھیگتی پلکوں کی نمی کو لبوں سے چنتے وہ اس کا عذر رد کر گیا۔ ادینہ کی آنکھوں کے کنارے پر ٹھہرے آنسو اس کے رخساروں پر بہہ نکلے۔ آپ کے گھر والے قبول نہیں کریں گے۔ ادینہ نے ایک اور وجہ تلاشی۔ زندگی میں نے گزارنی ہے تمہارے ساتھ، انہوں نے نہیں۔ جب زندگی مجھے گزارنی ہے تو کیوں نہ میں اس لڑکی کے ساتھ گزاروں جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ مسکراتے ہوئے کہتے وہ انگوٹھے کی پور سے اس کے رخساروں پر ٹھہرے آنسو صاف کر گیا۔ واقعی محبت کرتے ہیں مجھ سے؟ ادینہ تصدیق چاہتی تھی۔ لفظوں سے اظہار کر دیا، اب عملی اظہار کرتے یقین دلا دوں گا۔ زارون کی آنکھوں میں پل میں خماری چھائی تھی۔ گمبھیر لہجے میں کہتے وہ ادینہ کے وجود میں سپارک سا دوڑا گیا۔ ادینہ کی پلکیں شرم کے بوجھ تلے بھاری ہوتے جھکتی چلی گئیں۔ زندگی میں کبھی مجھے میری گمنام شناخت کا طعنہ تو نہیں دیں گے؟ ادینہ نے اپنے دل میں قید خوف کا اظہار اس کے سامنے کیا تھا۔ کبھی نہیں۔ تم گمنام نہیں ہو، تم میری بیوی ہو، زارون آفریدی کی بیوی، اس کی متاع جاں ہو۔ زارون نے محبت سے کہتے اس کی کمر پر گرفت مضبوط کی تھی۔ اب اگر سوال و جواب ہو گئے ہوں تو ذرا اس محبت کا اظہار بھی کر دو جو تمہاری ان آنکھوں میں تیر رہی ہے، تاکہ پھر قدم آگے بڑھایا جائے۔ زارون نے شوخ لہجے میں کہتے اس کی ماتھا پٹی کے موتیوں کو انگلی کے پوروں سے چھوا تھا۔ ادینہ اس کے لہجے کی زومانیت پر لرز اٹھی تھی، جبکہ محال ہوا تھا اس شخص سے اپنی دلی جذبات کا اظہار کرنا۔ میں نہیں جانتی زارون کہ میرے دل میں جو جذبات آپ کے لیے ہیں ان کا نام محبت ہے یا نہیں، لیکن میں آپ سے دور نہیں جانا چاہتی۔ ساری زندگی آپ کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں کہ آپ کی آنکھوں میں بس میں عکس بن کر ہمہ وقت ٹھہری رہوں، آپ کی محبت کو دل جان سے محسوس کروں۔ ادینہ نے اپنے دل کا تمام حال اس کے سامنے عیاں کیا۔ زارون کے لبوں پر گہری مسکراہٹ نے احاطہ کیا، نیلی آنکھوں میں الوہی چمک نے احاطہ کیا۔ اسی کا نام محبت ہے جانا۔ ادینہ کے کان کے نزدیک جھکتے وہ اس کی کان کی لو کو لبوں سے چھوتے، سرگوشیانہ انداز میں گویا ہوا۔ ادینہ کی گرفت اس کے کاندھوں پر مضبوط ہوئی۔ زارون کے لبوں کا سلگتا لمس اس کے کان کی لو سے سفر کرتا اس کی گردن کو داغدار کر رہا تھا۔ کمرے میں ادینہ کی بے ہنگم سانسوں کا شور گونجا۔ زارون پلیز۔ شرم و حیا کے گہرے سمندر میں ڈوبتے وہ زارون کو خود سے دور کرتے رخ پلٹتے، گہرا سانس بھرنے لگی۔ زارون نے خمار بھری نگاہوں سے اس کی پشت کو تکتے اس تک آتے اس کا رخ موڑے اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیتے اسے باہوں میں بھرا تھا۔ ادینہ کا روم روم سنسنا اٹھا۔ وہ شدت سے اس کی سانسوں کو پیتا اب اسے چارپائی پر لٹائے اس پر سایہ فگن ہوا تھا۔ ادینہ کو اپنی سانس سینے میں دبتی محسوس ہوئی۔ زارون کے ہاتھ بے باکی سے اس کے وجود پر سفر کرتے اپنا حق جتا رہے تھے۔ ادینہ کے لبوں کے جام کو پیتے وہ اپنے سینے میں جاگتی تشنگی کو مٹانے کی سعی کرتے ادینہ کو ذرا سا اٹھائے اس کی فراک کی زپ ایک جھٹکے سے کھول گیا تھا۔ ادینہ کے لبوں کو اپنی گرفت سے آزاد کیے وہ اس کی فراک کاندھوں سے کھسکاتے اس کی گردن اور کاندھوں پر اپنے لبوں کا پرتپش لمس چھوڑتے اسے بے بس کر گیا تھا۔ زارون کے لمس میں شدت محسوس کرتے ادینہ سمجھ گئی تھی کہ وہ اب انہیں روک نہیں سکتی۔ وہ شرم سے دوہری ہوتی، جتنی بھی مزاحمت کرتی اس کی تمام مزاحمت کا وہ دم توڑ دیتا۔ لمحے دھیرے دھیرے سرکنے لگے۔ زارون ادینہ کی روح میں شامل ہوتے اسے اپنا بناتا چلا گیا اور ادینہ اس کی شدت بھری قربت محسوس کرتے اس کے بازوؤں میں پگھلتی چلی گئی۔ دھڑ دھڑ بجتے دروازے کی بلند آواز نے ان دونوں کی نیند میں خلل ڈالا تھا۔ خود کو ایک آہنی شکنجے میں قید پاتے ادینہ کسمساتے ہوئے اپنی آنکھیں کھول گئی۔ نظریں اپنے پہلو پر رکھے زارون کے ہاتھ سے ہوتے اپنی گردن میں چھپے اس کے چہرے پر آن ٹھہری۔ پہلو پر بڑھتی اس کی گرفت کی سختی یہ بات واضح کر رہی تھی کہ وہ جاگ گیا ہے۔ زارون کی سلگتی سانسیں اپنی گردن پر محسوس کرتے ادینہ کی رنگت سرخ گزری اور راگزری رات کا ہر لمحہ اسے یاد آیا۔
شرم سے خود میں سمٹنے پر وہ مجبور ہو گئی۔ ساری رات زارون نے اسے اپنی شدت بھری گرفت میں قید رکھا تھا۔ ابھی کچھ پل پہلے ہی تو رہائی دیتے اسے خود میں بھیجتے سو گیا تھا۔ زارون، کوئی دروازہ بجا رہا ہے۔ زارون کے لبوں کو اپنی گردن کی جلد پر محسوس کرتے ادینہ اٹکتی آواز میں گویا ہوئی۔ زارون جو اس کی خوشبو کو محسوس کرتے اس کے لمس کی مسروریت میں ڈوبا ہوا تھا، بدمزہ ہوتے اس کی گردن سے منہ اٹھائے دروازے کی جانب خوشمگی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ کون ہے؟ زارون کی آواز میں سختی اور ناگواری کا عنصر شامل تھا۔ ادینہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ بابا سرکار کا حکم ہے کہ اگر آپ جاگ گئے ہیں تو باہر آ جائیں، گاڑی تیار ہے، وہ آپ کو شہر جانے والی سڑک تک چھوڑ آئے گی۔ باہر موجود سردار کے بیٹے نے سردار کا حکم سنایا۔ ٹھیک ہے، آتے ہیں ہم۔ زارون نے جواباً کہتے ادینہ کی جانب دیکھا، جس کے چہرے پر اس کی قربت کے رنگ کسی قوس قزح کی مانند پھیلے ہوئے تھے۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ادینہ اس کی نظروں سے خائف ہوتی منمنائی تھی۔ اپنی قربت کے رنگ دیکھ رہا ہوں، تمہارے حسین چہرے پر۔ مزید حسین ہو گئی ہو تم، محبت باش لہجے میں کہتے وہ آنکھوں میں بلا کی نرمی لیے اور ستائش لیے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ادینہ کے لب دھیمی سی مسکراہٹ میں ڈھلے۔ زارون اس کی مسکراہٹ پر دل و جان سے فدا ہوتے اس کے چہرے پر جھکتے اس کی ناک سے ناک جوڑ گیا۔ اب اس طرح مسکراؤ گی تو معاملہ جان لیوا ہو جائے گا، زارون نے مسکراتے لہجے میں کہتے اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی پرتپش گرفت میں لینا چاہا۔ جب ادینہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے کسی بھی قسم کی پیش قدمی سے روک گئی۔ زارون، باہر سب انتظار کر رہے ہیں، ادینہ نے اسے گھورتے ہوئے یاد دلایا۔ زارون نے جواباً اسے گھورتے دیکھا۔ آج تو فرار مل رہی ہے، آئندہ نہیں ملے گی، تو مجھے یوں ہی میری باہوں میں قید چاہیے ہو۔ زارون اس سے دور ہوتے انگلی اٹھائے حکمیہ لہجے میں گویا ہوا۔ ادینہ نے اس کے انداز پر آنکھیں گھمائیں۔ زارون اس کی ادا پر مسکراتے بالوں میں ہاتھ پھیر گیا۔ جانم، اس قدر دلربا ادائیں دکھاؤ گی تو دل بے ایمان ہو جائے گا اور پھر تمہاری ساری مزاحمتیں بیکار جائیں گی۔ زارون نے ذو معنی الفاظ ادا کیے۔ ادینہ اس کی بات پر سٹ پٹا سی گئی۔ برق رفتاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس چھوٹے سے کمرے سے منسلک واش روم میں جا بند ہوئی۔ زارون اس کی پرتی پر قہقہہ لگا گیا۔ واش روم کے بند دروازے سے لگ کر کھڑی ادینہ اس کا قہقہہ سنتے خود بھی مسکرائی۔ زارون کا ہاتھ تھامے اس چھوٹے سے گھر کے باہر آئی تھی۔ موسم آج ابر آلود تھا، سیاہ بادلوں نے آسمان پر اپنی جگہ بنائی ہوئی تھی۔ گھر سے کچھ دوری پر ہی سردار اپنی بیگم اور کچھ مردوں کے ہمراہ کھڑے انہی کا انتظار کر رہے تھے۔ زارون ادینہ کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کیے ان کی جانب بڑھ گیا۔ امید کرتے ہیں آپ کو کسی بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہوگا۔ کچھ دن مزید ٹھہر جاتے تو مزید میزبانی کا موقع مل جاتا ہمیں۔ سردار مسکراتے ہوئے زارون سے مخاطب ہوئے۔ بہت شکریہ آپ کا، لیکن ہم یہاں ایک خاص مقصد کے لیے آئے ہیں جسے پائے تکمیل تک پہنچانا ہے۔ کبھی پھر چکر لگائیں گے، زارون نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ سردار نے سر کو ہلکا سا خم دیا جب چادر کے حالے میں چھپی ادینہ کے دماغ میں جھماکا ہوا۔ کیا آپ ہماری ایک اور مدد کر سکتے ہیں؟ ادینہ کے اچانک گویا ہونے پر زارون ٹھٹکا، وہیں سردار بھی اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ جی بیٹا، کہیں کیا مدد چاہیے آپ کو؟ سردار کی حامی بھرنے پر ادینہ نے زارون کی الجھن بھری نگاہوں میں نظریں گاڑے پلکیں جھپکتے اس سے تسلی دی۔ ہم یہاں ایک عورت کو ڈھونڈ رہے ہیں جو سوات کے کسی گاؤں میں رہائش پذیر ہے۔ ہم تقریباً سارے ہی گاؤں ڈھونڈ چکے ہیں لیکن وہ ہمیں نہیں ملی۔ کیا آپ اس بارے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ ادینہ نے ان سے مدد مانگی۔ سردار کے چہرے پر الجھن بھرے تاثرات چھائے۔ زارون خاموش رہا۔ حلیہ بتائیں، سردار نے اپنی داڑھی رب کرتے پوچھا۔ ان کی نیلی آنکھیں ہیں زارون کی طرح اور بائیں گال پر ایک سیاہ دھبا ہے، رنگت صاف ہے۔ ادینہ کے پاس اس وقت کوئی تصویر نہیں تھی، سارا سامان دریا کے اس پار کھڑی گاڑی اس میں موجود تھا۔ سردار نے اس کی طرف چونکتے ہوئے دیکھا۔ آپ زینب بی بی کی بات کر رہے ہیں بیٹا؟ سردار ایوب کے کہنے پر زارون اور ادینہ کے مابین نظروں کا تبادلہ ہوا۔ نہیں، میری، زارون نفی کرنا چاہتا تھا جب ادینہ نے اس کی بات کاٹی۔ جی، میں انہی کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ کیا وہ اسی گاؤں میں رہتی ہیں؟ ادینہ پرجوشی سے گویا ہوئی۔ حلیہ بتانے کے بعد سردار نے جس طرح زینب بی بی کا نام لیا تھا اس کا دل نے گواہی دی تھی کہ وہی زارون کو والدہ ہیں جو شاید اپنا نام اور پہچان چھپائے یہیں پر رہ رہی ہیں۔
جی، وہ یہاں قائم اسکول میں بچوں کو پڑھاتی ہیں، آپ کو ہمارا آدمی وہاں لے جائے گا۔ سردار کے کہنے پر ادینہ نے مسکراتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا، جبکہ زارون کچھ بھی کہنے سے قاصر تھا۔ اس کا دل سر پر دوڑ رہا تھا۔ کون ہے؟ دروازہ بجانے کے بعد جواب میں سے آواز آئی تو سنتے ہی زارون کئی قدم پیچھے ہوا تھا۔ وہ اس وقت ایک چھوٹے سے گھر کے دروازے پر کھڑا دروازہ کھلنے کا منتظر تھا۔ ادینہ نے زارون کے کانپتے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھامتے دباؤ بڑھاتے گویا اسے تسلی دی۔ زینب بی بی سے ملنا ہے۔ ادینہ زارون کے جذبات سمجھ سکتی تھی۔ اسے یوں کانپتے خود سے بیگانہ دیکھتے اس کی آواز رند گئی تھی۔ اس کی پکار پر چند لمحوں بعد ہی دروازہ کھلا۔ دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی پرنور چہرے والی عورت کو دیکھتے زارون ہچکیوں سے رو دیا۔ وہ خوبرو مرد برسوں بعد اپنی ماں کو اپنے سامنے ٹوٹ کر زمین پر گھٹنوں کے بل گرتے شدت سے رو رہا تھا۔ اسے پل نہ لگا تھا انہیں پہچاننے میں، تو وہی زینب بی بی پتھر کی بنی اپنے سامنے اپنے خوبرو جوان بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جس ننھے سے بچے کو چھوڑ آئی تھی وہ بچہ اب توانا اور مضبوط مرد بنا ان کے سامنے گھٹنوں کے بل گرا رو رہا تھا۔ نیلی ویران آنکھوں میں تیزی سے نمی جھلملانے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آنسو رخساروں پر بہنے لگے۔ ادینہ نے زارون کو زاروں قطار روتے دیکھ اپنی سسکیوں پر قابو پایا تھا۔ زارون! زینب بی بی اسے پکارتے ہوئے ڈگمگاتے قدم لیے آگے بڑھی۔ زارون نے زوروں سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ شدت سے روتے نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ زینب بی بی اسے روتا دیکھ تڑپتے ہوئے اس کے نزدیک آتے گھٹنوں کے بل بیٹھتے اسے خود میں سما گئی۔ زارون! میرا بچہ! اسے سینے میں بھینچے وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ نہیں ہوں میں آپ کا بچہ۔ آپ کا بچہ ہوتا تو یوں چھوڑ کر نہ جاتی، اتنے سال مجھ سے دور نہ رہتی، مجھے تنہا نہیں کرتی مما، مجھے اتنی تکلیف نہ دیتی۔ وہ ان کے سینے سے لگے ہچکیاں بھرتا ان سے شکوہ کر رہا تھا۔ معاف کر دو اپنی ماں کو، معاف کر دو میری جان۔ کئی بار واپس آنا چاہا لیکن نہیں آ پائی۔ تمہارے باپ کی بے وفائی نے مجھے توڑ دیا تھا بیٹا، دور نہ جاتی تو مر جاتی، معاف کر دو مجھے۔ زینب بی بی روتے ہوئے بولی۔ زارون نے ان کے سینے سے سر اٹھائے ان کی جانب دیکھا۔ بے وفائی پاپا نے کی؟ زارون حد درجہ بے یقین تھا۔ برسوں سے سنتا آیا تھا کہ اس کی ماں اپنے آشنا کے ساتھ فرار ہوئی ہے، اور یہاں اس کی ماں کہہ رہی تھی کہ اس کا باپ بے وفا تھا۔ ہاں بیٹا، تمہارے باپ نے میری اپنی بہن کے ساتھ مل کر میری پیٹھ پر چھرا کھونپا تھا۔ تمہارے باپ کا میری بہن کے ساتھ افیئر چل رہا تھا۔ دونوں کی چند تصاویر مجھے موصول ہوئیں۔ جب میں نے اس سے سوال کیا تو اس نے میرے کردار پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا۔ میں چھوڑ آئی پھر وہ گھر۔ تمہارے باپ سے بے انتہا محبت تھی، اسی لیے اتنی ہمت نہ ہوئی کہ اس کا نام اپنے نام سے جدا کر سکتی۔ میں تمہیں چھوڑ آئی جو میری زندگی کی سب سے بڑی خطا تھی۔ واپس آنا چاہتی تھی لیکن کیسے آتی، کس منہ سے آتی؟ بیٹا، کیسے سامنا کرتی واپس آ کر تمہارا؟ اسی لیے ہر سال تمہاری سالگرہ والے دن ایک بے نام خط تمہارے گھر بھیج دیتی تھی اپنے اسکول کے چوکیدار کے ہاتھوں۔ زینب بھی روتے ہوئے اس کے نقوش کو اپنی انگلیوں کی پوروں سے چھوتے ہوئے بولی۔ زارون کی نیلی آنکھوں میں سرخی نے اپنی جگہ بنائی۔ اس کا باپ خود قصوروار تھا لیکن ساری زندگی وہ اس کی ماں پر الزام تراشی کرتا آیا تھا۔ پورے خاندان میں اس نے اس کی ماں کو بد کردار ثابت کیا۔ اشتعال کی ایک تیز لہر تھی جو اس کے وجود میں دوڑ اٹھی تھی۔ مت روئیں مما، بابا کو اب اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا۔ جن لوگوں کے سامنے وہ آپ پر جھوٹے الزام لگاتے ہیں انہی لوگوں کے سامنے آپ کا کردار صاف ہوگا اور ان کی اصلیت سامنے آئے گی۔ روئیے مت، اب آپ کہیں نہیں جائیں گی، میرے ساتھ رہیں گی۔ آپ کا بیٹا اس قابل ہے کہ اب اپنی ماں کو اپنے ساتھ رکھ سکے، آپ کی حفاظت کر سکے۔ زارون نے ان کے آنسو صاف کرتے مضبوط لہجے میں کہا۔ زینب بی بی نے اس بات میں سر ہلاتے اس کے نقوش چومے۔ برسوں سے تڑپتے دل کو اب راحت ملی تھی۔ زارون نے آنکھیں بند کیے ان کا لمس محسوس کیا۔ جب ادینہ کی دبی دبی سسکی سنتے اس نے آنکھیں کھولی، اس کی جانب دیکھتے اسے اپنے پاس بلایا۔ ادینہ برق رفتاری کا مظاہرہ کرتے اس کے بازوؤں میں آن سمائی۔ بہو ہے آپ کی، اور آپ کو ڈھونڈنے میں بھی اسی نے مدد کی ہے۔ ادینہ کے گرد بازوؤں سے گرفت مضبوط کرتے
زارون نے مسکراتے ہوئے کہا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، چاند جیسی صورت ہے، اللہ نظر بد سے بچائے۔ زینب بی بی ادینہ کو سینے سے لگائے اس کے صدقے واری گئیں۔ شکریہ بیٹا۔ انہوں نے ادینہ کا ماتھا چومتے اس کا شکریہ ادا کیا۔ زارون کے لیے، خوشی کے لیے، کچھ بھی۔ ادینہ نے مسکراتے ہوئے زارون کو محبت باش نگاہوں سے دیکھا۔ زارون کے لبوں پر گہری مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ وسیع ہال مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ خاندان کا کوئی ایک ایسا فرد نہ تھا جو آج ولیمے کی تقریب میں موجود نہ ہو، لیکن جن کے لیے یہ تقریب رکھی گئی تھی وہ دونوں سرے سے غائب تھے۔ صفدر صاحب اور صبرینہ بیگم مہمانوں کے سوالات سے تنگ آتے پہلو پر پہلو بدل رہے تھے کہ سپاٹ لائٹ انٹرنس کی سمت چلی۔ تمام مہمانوں کے ہمراہ صفدر صاحب اور صبرینہ بیگم کی بھی نگاہوں کا مرکز انٹرنس پر کھڑے تینوں وجودوں پر مرکوز تھی۔ سب حیرت کا مجسمہ بنے زینب بی بی کو دیکھنے لگے، جو دیدہ زیب لباس میں ملبوس زارون کا ہاتھ تھامے پر اعتمادی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ زارون کے بائیں جانب وہ اور دائیں جانب ادینہ گلابی رنگ کے بھاری کامدار فراک میں ملبوس مسکراتے ہوئے زارون کے ہمراہ آگے بڑھ رہی تھی۔ اسٹیج پر آتے ہی زارون نے مائک تھامتے مسکراتے ہوئے صفدر صاحب اور صبرینہ بیگم کی جانب دیکھا، جنہیں یہ گمان تک نہ تھا کہ زینب بی بی واپس آ پائیں گی۔ ان کے لاکھ ڈھونڈنے کے بعد بھی وہ انہیں ملی نہیں جو نہ تھی، جبکہ دادی ایک جگہ بیٹھی مسکراتے ہوئے سب دیکھ رہی تھی۔ زارون نے آتے ساتھ انہیں اطلاع دی تھی، زینب بی بی سے بھی وہ پہلے ہی مل چکی تھی۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں آئے۔ آپ سب حیران ہیں اور میں آپ کی حیرانی کی وجہ جانتا ہوں، لیکن معذرت کے ساتھ کہ اب جو آپ دیکھنے جا رہے ہیں اس کے بعد آپ کی حیرانی میں مزید اضافہ ہوگا۔ میرے والد صاحب اور ان کی بیگم، جو بدقسمتی سے میری خالہ بھی ہیں، یہ برسوں سے اپنے عیب چھپاتے میری ماں پر بے بنیاد الزام لگا کر انہیں آپ کی نظروں میں بد کردار ثابت کر رہے تھے، جبکہ اصلیت کچھ اور تھی۔ زارون نے مسکراتے ہوئے کہتے گہرا سانس بحال کیا۔ ایک طرف لگی بڑی سی اسکرین پر صفدر صاحب اور صبرینہ بیگم کی تصاویر چلنے لگیں، جن میں وہ ایک دوسرے کے خاص سے نزدیک تھے۔ اپنا ناجائز تعلق چھپانے کے لیے انہوں نے میری ماں پر الزام لگائے۔ میری ماں ایک باکردار اور پاک عورت ہیں، جو میرے باپ کی بے وفائی نہ سہتے سب کچھ چھوڑ کر کہیں دور جا بسی، لیکن اب انہیں مجھ سے دور رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اس ساری حقیقت کے بعد آپ میری ماں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور کیا نہیں۔ میری نظروں میں اس روح زمین پر میری ماں اور میری بیوی سے پاک کوئی اور عورت نہیں۔ یہ سچائی سامنے لانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ سب کے سامنے صفدر آفریدی اور صبرینہ آفریدی کا مکروہ چہرہ آ سکے۔ زارون نے اپنی بات ختم کرتے زینب بی بی کی جانب دیکھا، جن کے آنسو ان کے رخساروں کو بھگو رہے تھے۔ ہال میں چہمگوئیاں شروع ہو چکی تھیں۔ صفدر صاحب اور صبرینہ بیگم یوں تھے گویا کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ تقریب میں موجود میڈیا کو چٹخارے دار خبر مل گئی تھی۔ وہ تیزی سے ان دونوں کو گھیرتے سوال و جواب کر رہے تھے۔ جو جیسا کرتا ہے ویسا بھرتا ہے ماما۔ زینب بی بی کے آنسو صاف کرتے وہ مسکراتے ہوئے کہتے ان کا اور ادینہ کا ہاتھ تھامے اسٹیج سے اترا۔ اپنے ہمراہ دادی کو لیے وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ایک بہترین اور خوشیوں بھری زندگی اپنے اپنوں کے ساتھ جینے کے لیے۔